بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل سیکھ لیتے میں آپ کو ویلکم ہے۔ اور آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلندرہ کے بارے میں۔ یہ کلندرہ جو پولیس پریپیئر کرتی ہے جب کوئی ایف آئی آر جھوٹی درج کروائی جاتی ہے، اور یہ کلندرہ اس مدعی کے خلاف پریپیئر کیا جاتا ہے جس نے جھوٹی ایف آئی آر درج کروائی ہوتی ہے۔ سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ایک کلندرے کی کاپی ہے، 2 پیجر ہے۔ فرسٹ پیج آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، سیکنڈ پیج یہ والا ہے۔ اس میں پولیس کیا کیا چیزیں مینشن کر سکتی ہے، کیسے یہ پریپیئر ہوتا ہے۔ ویسے تو عموماً یہ ریئر کیسز میں ہی کلندرہ پریپیئر ہوتا ہے، عموماً جھوٹی ایف آئی آر بھی بے شمار درج ہوتی ہیں، اور اس کے بعد ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے اور ملزم بری ہو بھی جائے لیکن پھر بھی کلندرہ پریپیئر عموماً نہیں ہوتا، اس مدعی کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی، لیکن ریئر کیسز میں ہو بھی سکتی ہے، جیسا کہ اس کیس میں پولیس نے کیا تھا۔ تفصیل میں جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ فیوچر کی کوئی بھی ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ کافی ساری ویڈیوز میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں، پراپرٹی سے ریلیٹڈ یا پولیس کے معاملات ایف آئی آر کوڈ سے ریلیٹڈ، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ wasiqanvisi.com ہماری ویب سائٹ ہے، اس پر بھی آپ کو کافی سارے آرٹیکل یا جو فارمیٹس وغیرہ ہوتے ہیں، جو کورٹس کے جو افیڈیوٹس، رینٹ ایگریمنٹ، سیل ڈیڈ وغیرہ، رجسٹری وغیرہ، آپ ان کو ویو کر سکتے ہیں۔ اگر کسی ویور نے کوئی سروسز لینی ہے تو گیون نمبر پر واٹس ایپ کے ذریعے رابطہ کیا جا سکتا ہے، کچھ چارجز وصول کر اس کو سروس پرووائڈ کر دی جائے گی۔ اب ہم مین ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ یہ فرسٹ والا پیج ہم ذرا اس کو ریڈ کر لیتے ہیں کہ کلندرے میں کیا چیز مینشن ہوتی ہے۔ پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب کوئی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو جب انویسٹیگیشن سٹارٹ ہوتی ہے تو پولیس اس انویسٹیگیشن کے بعد اپنی ایک رپورٹ عدالت میں سبمٹ کرواتی ہے، جس میں وہ لکھتی ہے کہ یہ الزامات تھے، ہم نے انویسٹیگیشن کی تو یہ جو شخص ہے یہ گناہگار ہم نے اس کو قرار دیا ہے، اس نے واقعی جرم کیا ہے، تو اس کو چالان عدالت کرتی ہے۔ تو جب چالان عدالت کر دیتی ہے تو عدالت اس پر اس کا ٹرائل سٹارٹ کرتی ہے اور اپنی فائنڈنگ دیتی ہے، کنکلوژن دیتی ہے، یا تو اس کو کنوکٹ کرتی ہے، اس کو سزا دیتی ہے، یا اس کو بری کرتی ہے۔ تو یہ تو ہو گیا اب پولیس کی انویسٹیگیشن میں اگر پولیس اس کو چالان عدالت کرے۔ لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پولیس اپنی فائنڈنگز میں یہ لکھ دیتی ہے کہ یہ جو بندہ ہے، ملزم جو ہے، یہ گناہگار نہیں ہے، اس پر جو جرم ہے وہ ثابت نہیں ہو رہا، اس نے جرم نہیں کیا، تو ہم اس کو مقدمہ کے اخراج کی سفارش، مطلب ہم اس کو ریکویسٹ کرتے ہیں عدالت سے، تو تب بھی وہ عدالت میں ریکویسٹ کرے گی پولیس، جو بھی مجسٹریٹ ہوگا کنسرن، اور مجسٹریٹ اس رپورٹ سے اتفاق کرے یا نہ کرے، یہ مجسٹریٹ کی اپنی ڈسکریشنری پاور ہے، وہ دیکھتے ہیں بہت سے حالات کہ کیا اس کے جو میٹیریل مواد ہے ملزم کے خلاف یا نہیں ہے، اور کیا پولیس نے یہ رپورٹ صحیح بھی دی ہے نہیں۔ اور اگر جو پولیس کی رپورٹ سے اتفاق کر لیا جائے مجسٹریٹ کی جانب سے تو وہ ڈسچارج ہو سکتا ہے ایف آئی آر، ادروائز وہ پولیس چلان عدالت کر سکتا ہے ملزم کو، اور اس کے بعد مقدمہ جو ٹرائل ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے، اور اینڈ پہ کورٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ملزم نے واقعی جرم کیا ہے تو اس کو سزا دیتی ہے، ادروائز اس کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ، یا اگر بدنیتی پر مبنی ایف آئی آر تو اس کو بری کر سکتی ہے۔ لیکن اگر تو پولیس ایف آئی آر جھوٹی ثابت ہونے کے بعد، یا پولیس اپنی فائنڈنگز میں لکھ دیتی ہے کہ یہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، اس کو ایک تو خارج کیا جائے، اور ساتھ میں ایک کلندرہ بھی پریپیئر کر دیتی ہے تاکہ اس مدعی کے خلاف کارروائی کی جائے جس نے جھوٹی ایف آئی آر ملزم کے خلاف درج کروائی ہے۔ تو یہ ایف آئی آر کے بعد جب یہ کلندرہ پریپیئر کیا جاتا ہے، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ کلندرہ ہم ریڈ کرتے ہیں، سب سے پہلے یہاں پہ دیکھ لیں، یہ تھانہ لکھا ہوا ہے، جو بھی تھانہ ہے جس میں پہلے ایف آئی آر درج ہوئی تھی، اب اسی تھانے میں یہ کلندرہ پریپیئر ہوا ہے، اور اس کا جو ٹائٹل ہے یہاں پہ اسٹیٹ بذریعہ لکھا ہوا ہے۔ اب میں ایک اور بات بتاتا چلوں کہ جب عدالت میں ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے ایف آئی آر کیس میں، تو اس ٹائم جو مدعی ہوتا ہے اس کا نام ہٹ جاتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر کمپلینٹ راشد ہے کسی بھی ایف آئی آر میں، تو اس ٹائم تو اس کا لکھا ہوتا ہے ایف آئی آر میں کہ راشد نے یہ ایف آئی آر درج کرائی، لیکن جب انویسٹیگیشن کے بعد پولیس چالان عدالت کر دیتی ہے تو وہاں پہ جب عدالت میں ٹرائل سٹارٹ ہوتا ہے تو اس کا جو ٹائٹل ہوتا ہے اسٹیٹ ہوتا ہے، سرکار بنام ملزم کا نام آتا ہے آگے، اس میں کمپلینٹ کا نام ذکر نہیں ہوتا، اور بلکہ چالان پہ اگر آپ دیکھیں کسی اور ڈاکومنٹس میں تو وہاں پہ اسٹیٹ بذریعہ اس کمپلینٹ کا نام ہوتا ہے، اور بعد میں اس ملزم کا نام آتا ہے۔ تو بہرحال جب
یہ تو ایف آئی آر کی بات آ گئی، لیکن ایف آئی آر کے بعد جب کلندرہ پریپیئر ہو جائے تو اسی طرح کلندرے میں بھی اسٹیٹ جو ہے وہ پارٹی بن جاتی ہے، اسٹیٹ اس میں مدعی کیسے کہہ سکتے بن جاتی ہے. تو اس کو ایسے لکھا جاتا ہے کہ اسٹیٹ بذریعہ. اب یہاں پہ اس ملزم کا نام تھا کہ جو پہلے ایف آئی آر میں جو اس ملزم کا نام تھا جو اس ایف آئی آر میں ملزم تھا، لیکن اب وہ کمپلیننٹ ہے. اب وہ جو ہے اس کے جو ہے اس کو پرسیو کر رہا ہے، یعنی کہ اور اس میں ملزم اب وہ والا شخص بنے گا یہاں پہ بنام میں کہ جو اس ایف آئی آر میں مدعی تھا. تو اپوزٹ ہو گیا، اب چینج ہو گیا. پہلے ایف آئی آر میں جو مدعی تھا وہ ملزم ہو گیا، اور جو ایف آئی آر میں ملزم تھا وہ اب مدعی بن چکا ہے. تو یہ ہو گیا. اب یہاں پہ کلندرہ لکھا ہوا ہے اور اس کی مورخہ آگے کہ کس تاریخ کو یہ پریپیئر کیا گیا، بجرم آ گیا. اب ایک اور بات بتاتا چلو کہ یہ جو بجرم لکھا ہوا ہے، کیونکہ جو اوفینس جو ایف آئی آر میں درج تھے، جس کے الزامات لگائے گئے تھے، تو وہی اوفینس یہاں پہ لکھے جا سکتے ہیں، کیونکہ جن کا الزامات اس نے اوفینس کے لگائے تھے، فار ایگزامپل اس نے 302 لکھا تھا تو یہاں پہ 302 بھی لکھا جا سکتا ہے، کیونکہ جو الزامات اس مدعی نے اس ملزم کے خلاف لگائے تھے وہی اوفینس یہاں پہ مینشن کیے جا سکتے ہیں. تو اس پہ پھر بے شک اس میں سزا کم ہو سکتی ہے، لیکن وہی جو اوفینس ہے وہ یہاں پہ لکھے جاتے ہیں. اب یہاں پہ تھانہ آ گیا اور بنام میں اس ایف آئی آر کے مدعی کا نام آ گیا، اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے کلندرہ زیر دفع. تو یہاں پہ وہی اوفینس لکھے جا سکتے ہیں کہ جو ایف آئی آر میں درج ہوئے ہوں گے، جھوٹی ایف آئی آر میں. اب یہاں پہ لکھا ہے جناب علی مختصر حالات کلندرہ اس طرح ہے کہ مدعی نے تحریری درخواست گزاری یا مدعی کی تحریری درخواست گزاری گئی. تو یہاں پہ میں نے اس کو آگے ہائی جو ہے اس کو بلر کر دیا ہے پرائیویسی کو مد نظر رکھتے ہوئے. اب یہاں پہ یہ جو ساری ڈیٹیل مینشن تھی یہ اس ایف آئی آر کی تھی کہ جس میں جو کمپلیننٹ تھا اس میں جو بھی الزامات لگائے تھے، یہ سارا یہاں پہ اس کا ڈیٹیل مینشن ہے کہ اس نے یہ الزامات لگائے تھے کہ اس کے ساتھ کیا واردات ہوئی. اب یہاں پہ تفتیش مقدمہ کی ایک ہیڈنگ کہہ لیں یا تفتیش جو پولیس نے کی، تو پولیس نے تفتیش میں لکھا کہ ہم نے بیانات قلم بند کیے، گواہان کو بلایا، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں آنے کے بعد اب یہاں پہ اب ملزم جب انویسٹیگیشن میں شامل ہوتا ہے تو ملزم بھی اپر فورمز پہ جاتا ہے، سی پی او کو، آر پی او، ڈی پی او، آئی جی کو اپلیکیشن دیتا ہے کہ یہ جو ایف آئی آر درج یہ جھوٹی ہے، میں نے اس میں جرم کمٹ نہیں کیا، تو انکوائری کی جائے، انویسٹیگیشن کی جائے اور اس مقدمے کو اخراج کیا جائے. اب یہاں پہ لکھا ہے کہ ملزم کی طرف سے ایک اکتا درخواست انکوائری افسران بالا گزارے گی، جس پر مورخہ ڈیش کو بحوالہ ضمنی سو اینڈ سو یہاں پہ ہر دو فریقین کو طلب کیا گیا اور بالمشافہ گفتگو کروائے گی، اور اس طرح یہاں پہ ڈیٹیل فیکٹس وغیرہ لکھے ہیں ڈی ایس پی کے سامنے جو ہے وہ ان کو پیش کیا گیا. تو جنہوں نے ہر دو فریقین کا موقف سنا، جو مدعی مقدمہ اپنے موقف کو درست ثابت نہ کر سکا. اب ایک تو بات یہاں پہ ہوگی کہ ڈی ایس پی کے سامنے بھی وہ پیش نہیں ہو سکا. اس کے بعد مدعی نے ایک اور درخواست جو آئی جی کے سامنے کے روبرو بھی پیش کی، اس پر بھی جو بورڈ تشکیل دیا گیا، اور بورڈ نے برائے تبدیل تفتیش جناب ڈی ایس پی انویسٹیگیشن کے مارک ہوئی، جنہوں نے مقدمہ ذاتی تفتیش عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ ہزا درست ثابت نہ ہونے پر مقدمہ ہزا میں رپورٹ اخراج مرتب کرنے کی ہدایت کی. اب جو بڑے افسران تھے انہوں نے ایس ایچ او کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے جی آپ اس کو رپورٹ اس کو خارج کریں کیونکہ ایف آئی آر جھوٹی ہے، اور مدعی اپنے اس جرم ملزم اس کو جو ہے الزامات ہے اپنے لگائے گئے ثابت نہیں کر سکا. تو اس وجہ سے اب یہ پولیس والے لکھ رہی ہے جو لوور سٹاف ہے کہ جس پر مورخہ ڈیش کو رپورٹ اخراج مرتب کر کے بغرض سماعت معزز عدالت کو بھجوائے گی. وہی بات کہ اب پولیس کا کام جو ہے ختم ہو جاتا ہے انویسٹیگیشن کے بعد جب وہ رپورٹ جمع کروا دیتی ہے، تو اگر تو وہ کورٹ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کورٹ اس سے ایگری کرتی ہے ڈس ایگری، تو اب یہ تو پولیس نے لکھ دیا کہ ہم نے اخراج رپورٹ اس کی مرتب کر کے عدالت میں بھجوا دی. اب اس کا ڈیسیجن جو بھی ہے وہ ایک الگ میٹر ہے. اب یہاں پہ کورٹ کہتی ہے کہ کلندرہ زیر دفع. اب یہاں پہ کلندرہ بھی پریپیئر ہوا، یہ رپورٹ الگ پیش ہوئی ہے، پہلے جمع کرائے گی، اور اب یہ کلندرہ پریپیئر کیا جا رہا ہے کہ اب وہ تو اخراج رپورٹ بن گئی، کوئی مقدمہ جھوٹا ہے، اور اب اس جو ایف آئی آر کا مدعی ہے اس پر بھی کارروائی ہونی چاہیے. تو کلندرہ زیر دفعہ 100 مرتب کر کے بغرض سماعت معزز عدالت بھجوایا جا رہا ہے. دوران سماعت کلندرہ الزام علیہ کو بذریعہ نوٹس اور گواہان کو بذریعہ سماعت طلب فرما کر سماعت کلندرہ فرمائی جائے. نوٹ: چونکہ جرم 100 کا ناقابل دست اندازی پولیس ہے. اب چونکہ بلکہ پہلے پڑھ لے تو پھر آپ کو سمجھا دیتا ہوں. ملزم کی گرفتاری کے لیے 155 ضوابط فے کے تحت کارروائی گرفتاری کا بھی حکم صادر فرما جائے. اب چونکہ یہ جو جرم جس کا الزام لگایا تھا اس ایف آئی آر میں وہی جرم یہاں پہ مینشن ہے، لیکن چونکہ یہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے یعنی نان کوگنیزبل اوفینس ہے، اس میں پولیس بغیر
جو ہے وارنٹ کے گرفتار نہیں کر سکتی. بے شک ایف آئی آر تو ویسے بھی ناقابل جو ہے اوفینس اس میں نہیں لگتی, نان ویلیبل جو نان کوگنیزیبل اوفینس ہے, لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی اور کوگنیزیبل اوفینس کو ایڈ کر دیا گیا ہو تو اس میں ایف آئی آر درج ہوتی ہے. لیکن اس میں جو ہے اس کیس میں جو ہے کوگنیزیبل اوفینس بھی ایڈ کیا گیا تھا اور نان کوگنیزیبل بھی تھا. تو جو کوگنیزیبل اوفینس تھا اس کو انویسٹیگیشن کے دوران حذف کیا گیا تھا, یعنی ڈیلیٹ کر دیا گیا تھا. تو اس وجہ سے اب یہاں پہ جو جرم تھا وہ دوبارہ یہاں پہ ریپیٹ کر دیا گیا, تو کہ ناقابل دست اندازی پولیس ہے اور ہم اس کی جو ہے گرفتاری نہیں کر سکتے. تو یہاں پہ کورٹ سے ریکویسٹ کی گئی کہ ملزم کی گرفتاری کے لیے جو ہے ہمیں حکم صادر فرمایا جائے تاکہ ہم ملزم کو گرفتار کر سکیں. اور اس کے بعد یہاں پہ لکھتا ہے کہ سماعت کلندرہ شہادت زائل ہوگی. یہاں پہ تفصیل کا وضاحت لکھیں کہ کون کون سی چیزیں رپورٹ کے اس کے ساتھ جو ہے کلندرے کے ساتھ انیکس کی گئی ہیں. درخواست ہے کلندرہ اور انکوائری رپورٹ جو گواہان یہاں پہ کے نام وغیرہ مینشن ہے. تو اس طرح پولیس اپنا کلندرہ اس ایف آئی آر کے مدعی کے خلاف پریپیئر کر کے عدالت میں بھجوا سکتی ہے اور عدالت اس کو سزا بھی سنا سکتی ہے جو اس ٹائم ایف آئی آر کا مدعی تھا.